السلام علیکم. ڈاکٹر دانش پروگرام ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. آج صرف میں نہیں بلکہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام عمران خان صاحب کے بہت مشکور ہیں اور شکر گزار ہیں کہ عمران خان صاحب نے جب وہ اپوزیشن میں تھے، جہاں انہوں نے بہت بڑے بڑے بیانات دیے، اسٹیٹمنٹ دیے، وہاں قوم کو یہ بات بتایا کہ کون سی حکومت چور ہوتی ہے، ڈاکو ہوتی ہے، لٹیری ہوتی ہے، اور کون سا وزیر اعظم جو ہے وہ چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے. اور وہ اس کے ریزنز بھی انہوں نے دیے، بتایا انہوں نے کہ کون سی حکومت کرپٹ ہے اور کون سی حکومت کا جو وزیر اعظم ہے، یہ سربراہ جو ہے وہ چور ہے. تو ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں آگاہی دی اور انہی کی اسٹیٹمنٹ کو، حالانکہ میں چاہوں تو اس وقت لائن سے انہوں نے جو باتیں کہی ہیں سب سوشل میڈیا میں بھی موجود ہے، ہمارے پاس بھی موجود ہے کہ ہم ان کی ایک ایک کلپس پیش کر سکتے ہیں کہ اس پہ انہوں نے یہ کہا. اور مجھ سمیت پاکستان کی قوم کو آگاہی ہوئی کہ پاکستان میں کون سی حکومتیں کرپٹ ہوتی ہیں اور کون سی جو وزیر اعظم ہے وہ چور ہوتا ہے. آئیے تھوڑا سا، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں، چند باتوں کو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں. اور یقیناً جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کی کوئی نفی تو نہیں کر سکتا ہے. یقیناً اگر کسی کو میری بات پسند نہیں آئے گی تو وہ جو بھی بولے، جس طرح بھی چاہے وہ بات کرے، لیکن اگر تھوڑا سا بھی حقائق پسند آدمی ہوگا تو وہ کہے گا کہ ہاں یہ ساری باتیں وزیر اعظم نے کی تھی، اور یہ جو ڈاکٹر صاحب نے فگر دیا ہے، یہ جو ڈیٹیل دیا ہے، یہ بھی موجود ہے. تو اس کے لحاظ سے اس ملک کا سب سے بڑا چور یا سب سے بڑی حکومت کرپٹ کون ہے، اور سب سے بڑا چور جسے مہا چور کہہ لیں یا مہا ڈاکو کہہ لیں، وہ کون ہے. تو میں عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو کوٹ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. آئیے، خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ڈالر جب اوپر جاتا ہے تو اس لیے جاتا ہے کہ یہ حکومت کرپٹ ہوتی ہے. ڈالر، جن حکومتوں میں ڈالر اوپر جاتا ہے وہ حکومت کرپٹ ہوتی ہے، اس کا وزیر اعظم جو ہے وہ چور ہوتا ہے. تو آئیے تھوڑا سا، ویسے تو میں ٹویٹ پہ اور ویسے بتاتا رہتا ہوں کہ آپ پرویز مشرف اور پیپلز پارٹی کے درمیان 5 سال کا عرصہ پیپلز پارٹی کا رہا. انہوں نے جو ڈالر کو بڑھایا وہ 25 روپیہ ان کا ٹوٹل بڑھایا 5 سال میں. تو عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ یہ چور ہے اور یہ حکومت کرپٹ ہے. کہا انہوں نے، دیکھ لیجیے. اور اس کے ریزن بھی دیے کہ ڈالر اگر بڑھتا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ حکومت کرپٹ ہوتی ہے اور چور ہوتی ہے. پھر نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، 95 سے 112 تک گیا، پھر 112 سے 18 کیئر ٹیکر، 18 ہوتے ہوتے وہ 16 تک آیا، اور پھر 123 پہ کیئر ٹیکر نے پہنچایا. تو بظاہر جو ہے وہ 2017 تک جو ہے وہ پی ایم ایل این کی جو ڈالر 17 روپے صرف بڑھا تھا 5 سال میں. اور اس کے بعد آپ کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ہم نہیں شامل کرتے، ہم آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر کہ 123 سے انہوں نے لیا ہے اور آج 169 پوائنٹ سمتھنگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 168 پوائنٹ سمتھنگ ہے، اس کا مطلب ہے تقریباً 169 ہے. تو اگر ان کا ڈفرنس دیکھا جائے تو 46 روپے، ان کا 25، جن کو انہوں نے چور کہا، ڈاکو کہا، دوسرے کو چور کہا، ڈاکو کہا، انہوں نے جو ڈالر بڑھایا تھا وہ صرف 5 سال میں 17 روپے، اور جو ان کے دور میں 3 سال میں تقریباً 46 روپے. تو اب آپ فیصلہ کریں عمران خان کی اسٹیٹمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کون بڑا چور ہے. آئیے، مہنگائی جب اوپر جاتی ہے تو عمران خان نے کہا کہ یہ اس لیے جاتی ہے کہ یہ حکومت کرپٹ ہے، یہ حکومت نااہل ہے، یہ اس کا وزیر اعظم چور ہے، اس لیے مہنگائی اوپر جاتی ہے. اب پیپلز پارٹی کے دور میں اگر مہنگائی دیکھا جائے تو وہ اس انفلیشن کی شرح، میں انفلیشن پہ آ جاتا ہوں، اوور آل ایوریج پہ آ جاتا ہوں، ورنہ تو ایک ایک اشیاء کو بتانا شروع کر دوں تو بہت دیر ہو جائے گا. تو انفلیشن کی شرح جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں فرض کیجئے 6 سے 7 بھی ہوئی، 3 بھی ہوئی، 4 بھی ہوئی. اور اس کے بعد جناب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تو ان کی ایوریج انفلیشن کی شرح 4.2 تھی، جس کو آپ 6 تک بھی لے جائیں، چلیں 6 تک تھی. اب عمران خان صاحب کی دور حکومت میں انفلیشن کی شرح 14.6 تک گئی، فوڈ انفلیشن کی شرح 25 بھی گئی، 16.6 بھی گئی،
اس کے علاوہ اگر ایوریج ہی لے لیجیے آپ تو ان کا 11 12 ابھی بھی 10 سے اوپر ہے، کہا جاتا ہے 11 تک جاتا ہے. تو فوڈ کی شرح 16.6 اور 25 تک پہنچی ہوئی تھی مخصوص فوڈس اگر آپ لے لیں. تو اگر ہم ایوریج لے لیں صرف انفلیشن کی شرح تو ان کی تو ہے وہ تقریباً 11.4 تک جاتی ہے. تو یہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر کون بڑا چور ہے اکارڈنگ ٹو اسٹیٹمنٹ آف عمران خان صاحب. ان کی اسٹیٹمنٹ بتاؤ، میں کچھ نہیں کہہ رہا کسی کو. آئیے، بجلی کا بل اور گیس کا بل اگر بڑھتا ہے تو یاد رکھیں وہ حکومت کرپٹ ہوتی ہے اور وہ چور ہوتا ہے وزیر اعظم. اگر نواز شریف دور میں ایک گیس کا بل 300 روپے آتا ہے تھا، پیپلز پارٹی کے دور میں ایک گیس کا بل 200-250 آتا تھا. ایوریج میں کہہ رہا ہوں، اگر فرض کیجئے 500 چلا گیا، پی ایم ایل این کا 600 چلا گیا، ایک عام میں بات کر رہا ہوں، تو آج وہ بل جو ہے وہ 3500 ہے، 2200 ہے، کہیں 1800 ہے. ایوریج لگا لیں جناب تو کم از کم 1500 چلے. تو 1500 300 400 5 ایوریج نکال کے 1500. تو یہاں گیس کا بل کس کے دور میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. بجلی کا بل جہاں کسی ایک عام ایوریج لگا لیں چلیں، پیپلز پارٹی دور میں 800 آتا تھا، 1000 آتا تھا، 1200 آتا تھا. پی ایم ایل این کے دور میں جناب 2000 ہوا، 2500 ہوا، 1700 ہوا، 1600 ہوا. ایوریج لگا لیں جناب کہ ان لوگوں کے دور میں 5 سال میں تقریباً کوئی بل پہنچا آپ کے اگر کہیں 800 اور کہیں 2000 یا کہیں آپ کے 1500. تو عمران خان صاحب کے دور میں جو اس وقت ایوریج بل ہے وہ 3500 5000 7000 9000 ایوریج نکالیے. 12000 ان لوگوں کا جن کا میں نے نیچے بتایا ہے تقریباً آپ لگا لیجئے 7000 9000 ایوریج بل آ رہا ہے. تو یہ آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ یہاں پر مہا چور کون ہے. آئیے، پیٹرول 65 پہ لیا تھا آپ کے عمران خان صاحب نے، اس وقت 65 تھی جناب نواز شریف صاحب کے دور میں، جب ان کا انٹرنیشنل مارکیٹ میں 90 بھی ہوا، نیچے بھی آیا. پیپلز پارٹی کا دور تو بہت ہی خطرناک تھا، وہاں تو $147 فی بیرل تیل تھا. اس کے باوجود انہوں نے بہت کنٹرول کیا. لیکن آپ کے دور میں تو 70 سمتھنگ ہے، لیکن آپ کے ہاں 120 ہے پیٹرول، 100 آپ کے 18 ہے، 16 ہے ڈیزل. تو آج مہا چور اور حکومت کرپٹ کون ہو گیا آپ کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق؟ میں کچھ نہیں کہہ رہا. اس کے بعد ایک بہت اہم اسٹیٹمنٹ آج دیا ہے انہوں نے، بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جب نئے پاکستان لوگ مانگتے ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے ہیں، اور ٹیکس ہی نہیں دے رہے ہیں یہ لوگ. آپ کو یاد ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب ان کی حکومت تھی پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی، تو کیا اسٹیٹمنٹ دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ عوام اس لیے حکومت کو ٹیکس نہیں دیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرپٹ حکومت ہے، یہ ان کے پیسے کھا جاتی ہے. لوگ وزیر اعظم پر اعتماد نہیں کرتے ہیں، اسی لیے لوگ حکومت کو ٹیکس نہیں دیتے ہیں. وزیر اعظم چور ہے ہوتا ہے تو نہیں دیتے ہیں. یہ وزیر اعظم کا عمران خان کا اسٹیٹمنٹ تھا. آج عمران خان صاحب کل انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا، آج اخبار میں بھی ہوگا کہ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں. تو آج لوگ کیوں نہیں ٹیکس دے رہے ہیں؟ آج تو بہت ایماندار وزیر اعظم ہے، آج تو بہت ایماندار حکومت ہے. لیکن اگر ہم عمران خان کی اسٹیٹمنٹ کو لے لیں وہ پرانی والی، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں تو یہ حکومت چور ہے، وزیر اعظم چور ہے، مہا چور ہے. آئیے، میں نہیں کہہ رہا، یہ لفظ میرے نہیں ہیں، یہ عمران خان کے لفظ ہیں، انہی کو کوٹ کر رہا ہوں. کل کو یہ نہ کہے کہ دانش صاحب آپ کیا ہے لینگویج استعمال کر رہے ہیں. میں تو ان لوگ کے الفاظ کو آگے لے کے آ رہا ہوں. ڈیولپمنٹ فنڈز، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہوتا ہی نہیں ہے ان لوگوں کا کام، یہ جو ایم این ایز کو دیے جاتے ہیں سیاسی رشوت ہے. اور سیاسی رشوت اس لیے حکومت دیتی ہے کہ وہ ان کو اس سے بلیک میل ہوتی ہے، کیونکہ خود چوری کرتی ہے اس لیے ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ دیتی ہے. ان سے ووٹ لینا ہوتا ہے، ان سے پارلیمنٹ میں یہ لینا ہوتا ہے، کیونکہ حکومت کمزور ہوتی ہے، چور ہوتی ہے، نااہل ہوتی ہے، تو ڈیولپمنٹ فنڈ رشوت کے طور پر دیتی ہے. جبکہ یہ ایم این ایز ایم پی ایس کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ بلدیاتی اداروں کا کام ہے. یہ عمران خان کی اسٹیٹمنٹ ہے. تو آج ڈیولپمنٹ فنڈ لاکھوں کی تعداد، کروڑوں کی تعداد، کروڑوں روپے جو ہے وہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کو مل رہے ہیں، اربوں روپے مل رہے ہیں. تو کون چور ہوا؟ کون؟ اب انہی کی اسٹیٹمنٹ کے لحاظ سے مہا چور کون ہے؟ آئیے تیزی سے چلتے ہیں. کابینہ اگر بڑی ہو تو عمران خان صاحب کہتے ہیں میڈیا میں بیٹھ کے انہوں نے کہا
کہ کابینہ میری 15 افراد سے زیادہ نہیں ہوگی. 15 افراد سے زیادہ بڑی کابینہ ہوتی تو اس کا مطلب ہے وزیر اعظم چور ہے اور حکومت کرپٹ ہے. وہ اس لیے وزیروں کو لمبا رکھتی ہے کہ خود کھاتی ہے تو ان کو بھی کھلانا پڑتا ہے. اس لیے جب وزیر اعظم نہیں کھائے گا تو پھر کابینہ بڑی کیوں ہوگی. بہت اچھی بات کی تھی وزیر اعظم نے. ہم انہی کا تو شکار ہوئے تھے. ان باتوں کی بنیاد پر ہم نے عمران خان کا کہا تھا کہ نہیں ایسے شخص کو بھی آنا چاہیے اگر یہ 2 حکومت کام کر رہی ہیں اور یہ اگر اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے. تو آج عمران خان صاحب کی حکومت کے کابینہ جو ہے ایک لمبی فہرست ہے 52 53. تو کون ہوا مہا چور مہا کرپٹ حکومت. آئیے اس کے بعد آتی ہے کہ کہا تھا کہ جی وہ حکومت جو اسٹیبلشمنٹ سے کمپرومائز کرے گی وہ کمزور حکومت ہوگی. وہ چوری کے راستے سے آتی ہے. وہ جو ہے وہ کرپٹ لوگ ہوتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے ڈر جاتے ہیں پھر کمپرومائز کرتے ہیں. تو آج جتنا کمپرومائز آپ کی حکومت ہے اسٹیبلشمنٹ سے ماضی کے 73 سال میں کوئی حکومت نہیں تھی. تو بڑا چور یا مہا چور یا مہا کرپٹ حکومت کون ہوئی. آئیے آپ نے کہا غربت اوپر جائے گی تو وہ حکومت چور ہوگی, وزیر اعظم چور ہوگا. آپ کے دور میں غربت کہاں ہے بتائیے. 5 کروڑ لوگ آپ کے دور میں غریب ہو گئے. آپ نے کہا بے روزگاری اس لیے ہوتی ہے کہ وہ حکومت کرپٹ ہوتی ہے, سارا پیسہ کھا جاتی ہے, وہ سرمایہ کاری نہیں کرتی ہے, لوگوں کو نہیں بلاتی ہے, لوگ اعتماد نہیں کرتے ہیں اس حکومت کے اوپر. اور اس طریقے سے جو ہے کیونکہ گورنمنٹ اتنا نہیں کر سکتی, پرائیویٹ سیکٹر میں کام ہوتا ہے, اور گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے اگر ایمانداری سے کام کرے تو کوئی آدمی بے روزگار نہیں ہوگا. اور میرے دور میں تو 1 کروڑ نوکری میں دوں گا اور 50 لاکھ گھر دوں گا. اور یہ لوگ اس لیے نہیں دے پاتے کہ یہ کرپٹ ہے, چور ہے. یہ جو ہے انویسٹر سے کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ ہمیں دو, انویسٹر بھاگ جاتا ہے, ملز نہیں لگتی ہیں, فیکٹری نہیں لگتے ہیں, بڑے بڑے پروجیکٹ نہیں لگتے تو نوکری نہیں ملتی ہے, اس لیے بے روزگار ہے. 35 لاکھ بے روزگار تھے 2018 میں. آج عمران خان صاحب کے دور میں 1 کروڑ 32 لاکھ ان کے دور میں صرف 3 سال میں بے روزگار ہوئے. تو میں یہ سوال کر سکتا ہوں عمران خان صاحب سے کہ مہا چور اور کرپٹ حکومت کون ہے؟ آپ نے ہی کہا تھا. آئیے موٹر وے اگر بنے تو یہ لوگ انڈر ہینڈ پیسے لیتے ہیں اور مثلا ٹھیکے میں پیسہ کھاتے ہیں, یہ چور کرتے ہیں. حکومتیں یہ چور ہوتی ہیں. تعلیم پہ پیسہ لگانا چاہیے, صحت پہ لگانا چاہیے, ان چیزوں پہ پیسہ لگانا چاہیے. یہ جو لگا رہے ہیں یہ کیونکہ اس میں ٹھیکہ ہے, تعلیم میں تو ٹھیکہ نہیں ملتا, پیسے نہیں ملتے, صحت میں پیسے نہیں. ہم تو بڑے متعارف ہوئے اور ہم بہت زیادہ عمران خان کے قائل ہوئے کہ بہت ہی عظیم بات کر رہے ہیں کہ واقعی یہ. تو ہم نے کہا کہ تعلیم اور صحت پہلے ہے. آج وہی نقل کر رہے ہیں عمران خان صاحب, رنگ روڈ بنا رہے ہیں. حالانکہ انہوں نے تو چلیں بنا بھی دیا بڑے بڑے پروجیکٹس, اگر کھایا بھی, چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں, کھایا بھی تو بڑے بڑے پروجیکٹس بنا لیا. آپ نے تو بڑے پروجیکٹس ان کی نقل کرنی شروع کی اور اس کے بعد اسی رنگ روڈ پہ 400 ارب روپے کی کرپشن ہو گئی, اور باقی کا اور دوسری جگہوں پہ جو ہو رہا ہے وہ دنیا کو معلوم ہے. تو پھر بتائیے کرپٹ اور مہا چور کون ہوا؟ آئیے کہتے ہیں کہ جی کرپٹ حکومت NRO دیتی ہے اور آپ کے ایمنسٹی دیتی ہے, کیونکہ ایمنسٹی یہ مافیا ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے. ان کو حکومت اس لیے دیتی ہے کہ ان سے پیسے لیتی ہے, ان کے لوگ کرپٹ لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں, وہ سب مافیا کا حصہ ہوتے ہیں, اس لیے حکومت دباؤ میں آتی ہے, ان کو ایمنسٹی دیتی ہے, NRO دیتی ہے. تو آپ نے ایمنسٹی دی عمران خان صاحب, یہ اسٹیٹمنٹ آپ کی تھی. آپ نے NRO دیا, اپنے تمام کے تمام 3200 ارب کے جو لوگ آپ کے ارد گرد اس وقت وزراء, مشیر اور وزیر اور مختلف بیوروکریسی میں مختلف جگہوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مختلف بزنس مین ہیں, مختلف آپ کے لینڈ مافیا ہیں, سب کو آپ نے اس وقت جو ہے وہ NRO دیا ہوا ہے. اور ایمنسٹی اسکیم دیا آپ نے اپنے, جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی اپنی بہن کو بھی اس کا فائدہ ہوا اور دوسرے کو بھی فائدہ ہوا جو آپ کے. اور آپ نے کراچی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میرے بہت سارے دوست ہیں, ان کو فائدہ ہوگا جس کے پیچھے نیب لگا ہوا ہے. یہ اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ ہے, یہ کسی دن پکڑی جائے گی. تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہوا کہ چور کون ہوا اور مہا چور کون ہوا, یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ کے لحاظ سے. اب آتے ہیں ہمیں قرضے. جو شخص قرضے لیتا ہے اور بھیک مانگتا ہے اور کشکول لے کے دنیا میں جاتا ہے وہ حکومت کرپٹ ہوتی ہے, وہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے. تو آج آئیے سب سے بڑا قرضہ کس کا ہے, اس کیا ہے قرضہ ہے بتائیں. اگر پیپلز پارٹی نے مان لیجئے کہ کوئی 11,000 کے قریب جو ہے وہ قرض لیا آپ کے اس کے, تو 40,000 45,000 ارب
انہوں نے 11 اور پی ایم ایل این نے کوئی 21 کہتا ہے، کوئی 24 تک پہنچایا 5 سال میں. آپ نے جو ہے وہ آپ نے تقریباً 48 پہ پہنچا دیا ہے 3 سال میں. تو بتائیے 48,000 ارب کا قرضہ ہو چکا، اور ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ لائبلٹیز کے ساتھ بقول آپ کے ڈاکٹر اشفاق 122 بلین ڈالر ہو گیا ہے. 122 بلین ڈالر. تو اتنا بڑا ایکسٹرنل ڈیٹ، اتنا بڑا قرض کون لے رہا ہے؟ آپ نے کہا تھا جو حکومت کرپٹ ہوتی ہے، چور ہوتی ہے، وہ یہ کام کرتی ہے. اس کے بعد آئیے کہتے ہیں کہ بڑی بڑی گاڑیاں یہ لوگ اس لیے خریدتے ہیں کہ یہ چوری کرتے ہیں، ڈکیتی ڈالتے ہیں. میں نے ابھی ایک فگر دی تھی 2019 سے 21 تک 430 لینڈ کروزر آئی تھی جو اربوں روپے کی تھی، اربوں روپے کی عمران خان صاحب کے دور میں. چند گاڑیاں شروع میں انہوں نے آکشن کے لیے رکھی، دنیا کو بیوقوف بنایا کہ جی بڑی گاڑی کی کیا ضرورت ہے. لیکن میں فگر دے رہا ہوں، میرے پاس پروف ہے، کوئی مانگے تو میں پچھلے پی لاگ پہ دے چکا ہوں کہ 430 گاڑیاں اور 19 سے 21 تک. اور اس کے علاوہ جو لگژریز گاڑیاں ہیں، بلٹ پروف ہے، بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، وہ گاڑیوں کی رپورٹ ہمیں ایف بی آر نے نہیں دی. انہوں نے کہا ہے تو بہت لیکن ہم نہیں دے سکتے، تو نہیں دی. تو ان گاڑیوں کے لحاظ سے پھر چور کون ہوا اور مہا چور کون ہوا. اور آخری جملہ، بہت سارے اور ہیں، ٹائم نہیں ہے. میں ایک بات کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کون جو جھوٹ بولتا ہے وزیر اعظم، اپنے عوام سے جھوٹ بولتے ہیں یہ، تو جو جھوٹ بولتا ہے وزیر اعظم وہ چور ہوتا ہے، وہ ڈاکو ہوتا ہے، اس کی حکومت کرپٹ ہوتی ہے، اس لیے وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو عمران خان صاحب، آپ پوری دنیا جانتی ہے، میں آپ ہی کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے، آپ کی ویڈیوز موجود ہیں کہ کتنے بڑے بڑے آپ نے جھوٹ بولے. تو اس کے لحاظ سے مہا چور اور مہا ڈاکو کون ہوا آپ کے اسٹیٹمنٹ کے لحاظ سے؟ میرا اس میں کچھ نہیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.